السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز اساتذہ اعزام، سامعین اکرام اور عزیز دوستو، والدین اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس روئے زمین پر انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ ان کی محبت اولاد کے حق میں بے غرض ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی محبتیں اور تعلقات ہیں، ان تمام محبتوں کی بنیاد کسی نہ کسی غرض پر ہو سکتی ہے، چاہے شوہر بیوی کی آپس کی محبت ہو اور یا بھائیوں کی آپس کی محبت ہو، سب میں غرض شامل ہو سکتی ہے، لیکن صرف ایک والدین کی محبت ہے جس میں ان کی ذات کی کوئی غرض شامل نہیں ہو سکتی۔ ان کا جذبہ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان چلی جائے لیکن اولاد کو فائدہ پہنچ جائے۔ آپ کی ترقی پر ان سے زیادہ خوش ہونے والی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود تکلیف میں رہتے ہیں، بچوں کی راحت کی فکر کرتے ہیں، خود گیلے میں سو کر بچوں کو سوکھے میں سلاتے ہیں، خود بھوکے رہ کر بچوں کو کھلاتے ہیں۔ بچوں کی تھوڑی سی تکلیف ماں باپ کو بے چین کر دیتی ہے، راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے۔ بعض نیک دل والدین اپنے اولاد کی تربیت اور دین کی فکر کر کر ان پر بڑا احسان کرتی ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کا احسان کا بدلہ اور شکریہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے احسان کا بدلہ اس دنیا میں کوئی طاقت ادا نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا اور دوسرے نمبر پر والدین
منٹ کا یا 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا. مقررین حضرات اپنے جو ہے علم کے سمندر کو تھامے رکھے انشاءاللہ. اس کے بعد 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ پھر اسکول کے لیے یہ مقابلہ شروع ہو جائے. میں 1-2 طلبہ کرام کو آ کر کے یہ بتانا ہے کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں اس مقابلے کے ذریعے سے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, سمجھ میں ایک بات آپ لوگ ابھی یہ ختم آنے والے ہیں. اس سے پہلے ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے. کوئی آ کر کے ایک طالب علم یہ بتائے کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں اس مقابلے کے ذریعے سے, اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہیں. آئیے اس مقابلے کا کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے سائبر اسکول سے محمد ابراہیم تقریر کر رہے تھے. اب اس کے بعد محمد محمود مرزا آئیں گے. اندر بیٹھو آگے. 3rd کلاس والدین کا مقام اور مرتبے کے عنوان پر تقریر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت اچھی تقریر فرما رہے تھے محمد محمود مرزا. اب میں اس کے بعد شیخ نثار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور بڑوں کا بچپن اس عنوان پر تقریر کرے. شیخ نثار سلیمان نگر برانچ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا تقریر کا موضوع بڑوں کا بچپن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت افعل ما تؤمر
ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھایا نے اس کی اسماعیل کو آداب فرزندی. ماشاءاللہ یہ تمام ہی طلباء کرام اس شعر کا مصداق بن سکتے ہیں. اس شعر کے جو ہے پریکٹیکل مصداق بن سکتے ہیں. اب یہاں پر ہمارا دوسرا پڑاؤ مکمل ہو چکا ہے. پہلا پڑاؤ فرسٹ راؤنڈ جو تھا فرسٹ گروپ تھا, فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس کے طلباء کرام تھے. سیکنڈ گروپ میں تھرڈ کلاس, فورتھ کلاس اور ففتھ کلاس کے طلباء کرام تھے. اب ہمارا تیسرا پڑاؤ شروع ہو رہا ہے. اس پڑاؤ میں سکستھ کلاس, سیونتھ کلاس اور ایٹھ کلاس کے طلباء کرام ہوں گے. تو اب تھرڈ گروپ میں سے میں عبد الغفار کو دعوت دیتا ہوں. عبد الغفار پہاڑی برانچ سے ہے, سکستھ کلاس کے ہیں اور موبائل کے نقصان کے عنوان پر تقریر کریں گے. عبد الغفار سکستھ کلاس. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم عن اللغو معرضون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی او کما قال علیہ الصلاة والسلام. معزز اساتذہ اکرام, سامعین اکرام اور میرے عزیز دوستو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے ابلیس کو تکبر اور نافرمانی کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ سے اپنے دربار سے دھتکار دیا. اسی وقت شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں ضرور بنی آدم کو پاک کروں گا. صرف میں اور میری اولاد تنہا جہنم میں نہیں جائیں گی بلکہ آپ کے بندوں کو بھی جہنم کے مستحق بنائیں گی. اسی وقت سے شیطان کے شرارتوں کا آغاز ہو گیا. برائیوں کو پھیلانے کی کوششیں شروع ہو گئی اور جیسے جیسے دنیا کی تاریخ آگے بڑھتے گئی, انسانیت کی آبادی میں ترقی ہوئی. ان ناپاک سازشوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا. شیطانی جہاں پھیلتا رہا اور اس کا نیٹ ورک اتنا پھیل گیا کہ شیطان کو اپنی محنت میں, انسانوں کی شکل میں, ٹیکنالوجی کی شکل میں ایسے مددگار مل گیا کہ اس کا کام آسان ہو گیا. میرے دوستو, شیطان کے مددگاروں میں آپ سب سے پہلا نام لیا جائے گا برائیوں
دیتا ہوں 6th کلاس کے کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کریں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر مثل الصناع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز أساتذة الإنسان سامعين الكرام وعزيز دوستو سمعنا جوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمان زدور الثانية رشد هداية صلاح التقوى لله أخذ مسلمة تنسلي اور کمیونٹی اور دنیا باکمال صحابہ ایمان بندوں سے خالی ہو گئی. فتنہ و فساد بڑھتا گیا. اغراض پرستی دنیا کی محبت آخرت سے بے رغبتی کا غلبہ ہوتا گیا. اب حالات یہ ہو گئے کہ نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ، حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھایا جانے لگا. کیوں نہ ہوتا جبکہ صادق و مضبوط سچوں کے نام نبیوں کے داستان سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان عزت سے ہم تمام رونما ہونے والے خرابیوں اور برائیوں کو واضح طور پر بتا دیا جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی اور آج وہ ساری باتیں 100% حقیقت ہو رہی ہیں. ان میں جہاں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے، وہیں دوسری طرف ہمارے اور آپ کے لیے رہبری اور رہنمائی دستور حیات ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں ارشاد فرمائی ان میں سے چند کا ذکر کرتا چلوں. قیامت کے قریب امانت میں خیانت کی جائے نہیں گی اور زکات جیسے اسلام کے ہر فریضے کو خوشدلی اور رغبہ شوق کے بجائے تاوان اور بہت سمجھ ادا کیا جائے گا. علم دین کو دنیاوی منافع اور مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے گا. اپنی بیویوں کی نافرمانی اور ناز برداری کی جائے گی. اپنے ماں کے ساتھ نافرمانی اور ایذا رسانی کا برتاؤ ہوگا. دوست کو گلے لگایا جائے گا، باپ کو ڈالا جائے گا اور بدسلوکی کی جائے گی. اور جب مسجد جو خدا کے گھر ہے جن میں ادب کی وجہ سے بلا ضرورت زور سے بولنا منع ہے، ان میں ان مسجدوں کا ادب و احترام نہیں رہے گا. ان میں آوازیں بلند ہوں گی، شور ہنگامہ ہوگا. شہید عادلوں کی شرارت اور ان کی تکلیف سے بچنے کے لیے اکرام کیا جائے گا. گانے والیوں اور باجوں کی کثرت ہوگی، ان سے دل بہلایا جائے گا. شراب خوب پلائی جائے گی. امت میں بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے اور ان کو لعنت کا نشانہ بنائیں گے. ایمان والوں کو ایمان اخوت اور اسلام تعلق کی وجہ صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا. علم اٹھا لیا جائے گا. جہالت عام ہو جائے گی. بدکاری پھیل جائے گی. محترم حضرات، اس وقت زبان اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشادات واضح ہوئے تھے. اس وقت ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام احوال سے آگاہ اور باخبر کر دیا کہ ایک وقت ایسا انقلاب آئے گا. صحابہ سے نے اپنے کانوں سے ان اشارات کو سنا اور آج ہم اپنے آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا صداقت کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ساری برائیاں آج ہماری معاشرے میں چل رہی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو امانتداری سے مزین کرے. احکام الہی دنیا و آخرت میں اللہ و محبوب کی ضمانت یقین جان کر وسط خوشی پورا کرنے کی عادت کرے. والدین کی خدمت اور ان کو راحت پہنچانے کے لیے اپنی سعادت سمجھ کر اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو نچھوار کر دے. گانے بجانے اور نامعلوم عورتوں کی آوازیں سننے سے اپنے آپ کو بچائے. اپنے کردار میں اخلاق اور نرمی پیدا کرے. سلام کو اور محبتوں کو عام کرے. اب آخری مادہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باہر دعوانا الحمدللہ. محمد حسن مین میرے سے محمد حسن کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. مین میرے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اساتذہ اعزام، سامعین کرام اور عزیز دوستو، زمانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا گیا، رشد و ہدایت، صلاح و تقویٰ، للہیت اور خدا پرستی میں تنزلی ہر کمی ہوتی گئی اور دنیا با کمال صاحب ایمان بندوں سے خالی ہوتی گئی. فتنہ فساد بڑھتا گیا، اغراض پرستی، دنیا کی محبت اور آخرت سے بے رغبتی کا غلبہ ہوتا گیا. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ نیکی کو بدی، بدی کو نیکی، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، حق کو باطل، باطل کو حق سمجھا جانے لگا. اور کیوں نہ ہوتا جبکہ صادق و مصدوق، سچوں کے امام، نبیوں کے تاجدار، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ان تمام رونما ہونے والی خرابیوں اور برائیوں کو واضح طور پر بتا دیا تھا جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، اور آج وہ ساری باتیں 100% حرف بہ حرف پوری ہو رہی ہیں. ان میں جہاں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے، وہیں دوسری طرف ہمارے اور آپ کے لیے رہبری و رہنمائی اور دستور حیات ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے چند کا ذکر کرتا چلوں. قیامت کے قریب امانت میں خیانت کی جانے لگے گی اور زکات جیسے اسلام کے اہم فریضے کو خوشدلی اور رغبت و شوق کے بجائے تاوان اور بہت سمجھ کر ادا کیا جائے گا. ان میں دین کو دنیاوی منافع اور مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے گا. اپنی بیویوں کی تابعداری اور ناز برداری کی جائے گی اور اپنے ماں کے ساتھ نافرمانی اور ایذا رسانی کا برتاؤ ہوگا. دوستوں کو گلے لگایا جائے گا، باپ کو دھتکارا جائے گا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی. اور جب مسجد جو خدا کا گھر ہے، جن میں ادب کی وجہ سے بلا ضرورت زور سے بولنا منع ہے، ان مساجدوں کا ادب احترام نہیں رہے گا. ان میں آوازیں بلند ہوں گی، شور و ہنگامہ ہوگا، شریر آدمیوں کی شرارت اور ان کی تکلیف سے بچنے کی وجہ سے اکرام کیا جائے گا. گانے والیوں اور بازوں کی کثرت ہوگی، ان سے دل بہلایا جائے گا. شراب خوب پی جائے گی. امت میں بعد آنے والے لوگ پہلے والے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے اور ان کو لعنت کا نشانہ بنائیں گے. ایمان والوں کو ایمانی اخوت اور اسلامی تعلق کے بجائے صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا. علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، بدکاری پھیلیں گی. محترم حضرات، جس وقت زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشادات وارد ہو رہے تھے اس وقت ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام احوال سے آگاہ اور باخبر کر دیا تھا کہ ایک وقت ایسا انقلاب آئے گا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں سے ارشادات کو سنا اور آج ہم اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کی صداقت کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری برائیاں آج ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو امانت داری سے مزین کرے، احکام الہی کو دنیا و آخرت میں فلاح و بہبود کی ضمانت یقین جان کر بسن خوشی پورا کرنے کی عادت ڈالے. والدین کی خدمت و اطاعت اور ان کو راحت پہنچانے کو اپنی سعادت سمجھ کر اس کے لیے اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو نچاور کر دے. گانے بجانے اور نامحرم عورتوں کی آوازیں سننے سے اپنے آپ کو بچائے. سلام کو اور محبتوں کو عام کرے. نگاہوں کی حفاظت، عفت و عصمت سے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنائے. محترم حضرات، اگر ایسا نہ ہوگا اور ہماری زندگیاں شریعت سے اسی طرح ہٹی ہوئی ہوگی تو اس وقت عذاب الہی اور گہرا خدا بندی کا انتظار کرو، جو کبھی سرخ آندھی کی شکل میں آئے گا، کبھی سخت سے سخت زلزلہ کی شکل میں آئے گا، کبھی اس کی وجہ سے آدمیوں کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، کبھی ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا جائے گا. مصیبت بس نہیں بلکہ مصیبتیں اور آفتیں، مشکلات اور پریشانیاں اس کثرت سے آئیں گی جس طرح ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کے دانے لگاتار گرتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو تاکہ ہماری دنیا و آخرت کی مصیبتیں اور آفتوں سے ہماری حفاظت ہو. اب اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی تقریر کر رہے تھے. اب اس کے بعد محمد نواز کو میں دعوت دیتا ہوں. محمد نواز کہ وہ آئیں، 8 کلاس مین برانچ سے ہیں، کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کریں. محمد نواز. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، اعوذ باللہ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعات أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب القمر ويزهر الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اساتذہ اعزام، سامعین اکرام اور میرے عزیز دوستوں، زمانہ جد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا گیا. رشد و ہدایت، صلاح و تقویٰ، الہیت اور خدا پرستی میں تنزلی اور کمی ہوتی گئی. فتنہ فساد بڑھتا گیا. عورت پرستی، دنیا کی محبت و آخرت سے بے رغبتی کا غلبہ ہوتا گیا. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھا جانے لگا. ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ صادق و مصدوق، سچوں کے امام، نبیوں کے تاجدار، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان رسالت سے تمام رہنما ہونے والی خرابیوں اور برائیوں کو واضح طور پر بتا دیا تھا جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی. اور آج وہ ساری برائیاں 100% ہر باہر پوری ہو رہی ہے. ان میں جہاں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے، وہیں دوسری طرف ہمارے اور آپ کے لیے رہبر و رہنمائی کے دستور حیات ہے. چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات ارشاد فرمائی، ان میں سے چند کا ذکر کرتا چلوں. قیامت کے قریب امانت میں قیامت کی جانے لگے گی اور زکات جیسے اسلام کے اہم فریضے کو خوشنی و رغبت شوق کے بجائے تعاون اور بوجھ سمجھ کر ادا کیا جانے لگے گا. علم دین کو دنیاوی منافع اور مقصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا. اپنی بیویوں کی تابعداری اور نافرمانی کی جانے لگے گی. اپنے ماں کے ساتھ نافرمانی اور اظہار آسانی کا برتاؤ ہوگا. دوستوں کو گلے لگایا جائے گا، باپ کو دھمکایا جائے گا. جب مسجدیں جو خدا کا گھر ہے، جن میں ادب کی وجہ سے بلا ضرورت زور سے بولنا منع ہے، انہی مسجدوں کا ادب و احترام نہیں رہے گا. آوازیں بلند ہوگی، شور و ہنگامہ ہوگا. شریر آدمیوں کی شرارت اور ان کی تکلیف سے بچنے کی وجہ سے اکرام کیا جائے گا. گانے والوں اور بازوں کی کثرت ہوگی، ان سے دل بہلا لیا جائے گا. شراب خوب پی جائے گی. امت میں بعد میں آنے والے لوگ پہلے والے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے اور ان کو لعنت کا نشان بنائیں گے. ایمان والوں کو ایمان اخوت اور اسلامی تعلق کے بجائے صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا. علم اٹھا لیا جائے گا. جہالت عام ہو جائے گی، بدکاری پھیلے گی. محترم حضرات، جس وقت زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشادات وارد ہو رہے تھے، اس وقت ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام احوال سے آگاہ اور باخبر کر دیا تھا کہ ایک دن ایسا انقلاب آئے گا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں سے ان ارشادات کو سنا اور آج ہم اپنے آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کی صراحت کا مشاہدہ کر رہے ہیں. کیا آج یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو امانت داری سے مزین کریں. احکام الہی کو اپنی دنیا و آخرت میں فلاح و بہبود کی ضمانت یقین جان کر قدم خوشی پورا کرنے کی عادت ڈالیں. اپنے والدوں کی خدمت و اطاعت اور ان کو راحت پہنچانے کو اپنی سعادت سمجھ کر اس کے لیے اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو نیچےوار کر دیں. مسجدوں کے ادب و احترام کی عادت ڈالیں. گانے بجانے اور نامحرم عورتوں کی آوازیں سننے سے اپنے آپ کو بچائیں. سلام کو، محبتوں کو عام کریں. علم حاصل کرنے اور اس کو امت کے حق پر تک پہنچانے کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں. نگاہوں کی حفاظت، عفت و عصمت سے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنائیں. محترم حضرات، اگر ایسا نہ ہوگا اور ہماری زندگیاں شریعت سے اسی طرح ہٹی ہوئی ہوں گی تو پھر اس وقت عذاب الہی اور غیر خدا بندی کا انتظار کرو، جو کبھی سرخ آندھی کی شکل میں آئے گی، کبھی سخت سے سخت زلزلوں کی شکل میں آئے گی. کبھی ان کی وجہ سے آدمیوں کو زمین پر دھسا دیا جائے گا، کبھی ان کی صورتوں کو مشق کر دیا جائے گا. اسی پر بس نہیں بلکہ آفتیں، پریشانیاں اور مشکلات اور پریشانیاں اور مصیبتیں اس کثرت سے آئے گی جیسے ہار کا ڈھاکہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کے دانے لگاتار گرتے رہتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں تاکہ دنیا و آخرت میں ہماری مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے حفاظت ہو. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ، محمد نواز آپ کے سامنے علامات قیامت کے عنوان پر بیان فرما رہے تھے ایک کلاس سے. اب اس کے بعد محمد زبیر، منصورہ سائبر ہائی اسکول.
محمد زبیر منصورہ سائبر ہائی اسکول 8th کلاس سے قیامت کی علامتوں کے بارے میں بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فيه غفلة معرضون. صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أسرار الساعة ويظهر الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اساتذہ اعزام، سامعین اکرام اور میرے عزیز دوستو، آج کی اس پاکستان محفل میں علامت قیامت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری تقریر کو قبول فرمائے، آمین. زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا گیا. رشد و ہدایت، صلاح و تقویٰ، ہدایت، خدا پرستی میں تنزلی اور کمی ہوتی گئی. دنیا بکمال صاحب ایمان بندوں سے خالی ہوتی گئی. اخلاص پرستی، دنیا کی محبت آخرت سے رغبتی کا خرابہ ہوتا گیا. اب حالت یہ بدلتی کہ بدی کو نیکی، نیکی کو بدی، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھا جانے لگا. اور کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ صادق اور رسول، سچوں کے امام، نبی کے تاجدار، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ان تمام رونما ہونے والے خرابیوں کا واضح طور پر بتا دیا تھا کہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی اور 100% ہم تحریف پوری ہو رہی ہے. ان میں جہاں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بازی دلی ہے اور دوسری طرف آپ کے اور ہمارے لیے رہبری و رہنمائی اور دوسرے آیات ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامتیں بتائی ہیں ان میں سب تذکر فرمانے چلوں. قیامت سے پہلے امانات کا خیال کیا جائے گا اور اسلام کے اہم پہلو سے زکات کو رغبت شوق کا بجائے اپنے تعاون اور ثواب ادا کیا جائے گا. اسلام میں ایمان دین کو دنیا منافع کے لیے حاصل کیا جائے گا. اپنی بیوی کے ساتھ نافرمانی اور بدسلوکی کی جائے گی. اپنے ماں کے ساتھ نافرمانی اور احسان آسانی کا برتاؤ ہوگا. مسجدوں میں جب مسجد جو اللہ کا گھر ہے جہاں بلا ضرورت زور سے بولنا منع ہے وہاں شور و ہنگامہ ہوگا. دوستوں گلے لگا کر بات کو دبکانا جائے گا اور بدسلوکی کی جائے گی. عمر میں بعد لانے والے لوگ پہلے آنے والے لوگوں کو برا بلا کریں گے اور آپ کا نشانہ بنائیں گے. ایمان قوت اور ایمان والوں کی وجہ سے جان بشر والوں کو سلام کیا جائے گا. محترم حضرات، جس وقت زبان رسالت اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ اشارت قائم ہو رہے تھے اس وقت ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے ان تمام صحابیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا صداقت کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں امانتداری سے مزین کریں. احکام الہی کو فلاح و بہبود کر کے اپنی زندگی میں بہت خوشی کرنے کی عادت ڈالیں. علم حاصل کرنے اور امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی ذمہ داریوں کا بخوبی نبھائیں. اپنی لباس کی حفاظت اسمارٹ اور پاکیزہ بنائیں. اگر محترم حضرات اگر ایسا نہ ہوگا تو کبھی تو اس وقت پہلے خداوندی اور عذاب الہی کا انتظار کرنا ہے. کبھی سخت سلسلوں میں آئے گا، کبھی آفتوں میں آئے گا، کبھی چہرہ مست کر دیے جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں امانتداری سے مزین کریں. اب آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. مجھ کو یہ سلسلے نے بتایا ہے آج رات کہ آداب قیامت کا کبھی انکار نہ کرنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. یہ تھے محمد زبیر منصورہ سائبر ہائی اسکول سے. اب محمد اشفاق رائزنگ سن ہائی اسکول 8th کلاس سے میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور موبائل کے نقصانات کے عنوان پر تقریر کریں. محمد اشفاق. السلام
وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ، سامعین کرام اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ابلیس کو تکبر اور نافرمانی کے بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے اپنے دربار سے دھٹکار دیا. اسی وقت سے شیطان کی شرارتوں کا آغاز ہو گیا، برائیوں کو پھیلانے کی کوشش شروع ہو گئی. جیسے جیسے دنیا کی تاریخ آگے بڑھتی گئی، انسانیتوں کی آبادی میں ترقی ہوئی، ان ناپاک سازشوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا. شیطان جہاں پھیلاتا رہا، اس کا نیٹ ورک اتنا پھیل گیا کہ اس کو اپنی محنت میں انسان کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں ایسے مددگار مل گئے ہیں کہ اس کا کام آسان ہو گیا. میرے دوستو، شیطان کے مددگاروں میں آج سب سے پہلا نام جس کا لیا جائے گا، برائیوں، فحاشیوں، بے حیائیوں کو عام کرنے میں جس کا پہلا نمبر دیا جائے گا، معاشرے میں پیدا ہو رہی بدعملی، حقوق کے پیمانے، اقدار کی بے حرمت، آپسی لڑائی سے بھری گھر گھر کی کہانی کا سبب جس کو ٹھہرایا جائے گا، عبادت میں یکسوئی اور جمی کے خاتم جس وجہ سے اس کو بتایا جائے گا، تعلق میں اللہ اور حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکاوٹ جس کو کہا جائے گا، سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ وقت، ایک ایک منٹ زندگی بننے بگڑنے کا تعلق ہے. محض وقتی لذت کے واسطے جس وجہ سے اس کو ضائع کیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف موبائل ہے. میرے دوستو، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو جھٹلانا دن میں سورج کے انکار کرنے کے برابر سمجھا جائے گا. اسی موبائل کے فتنے نے اولاد کو ماں باپ کا نافرمانی بنا دیا. قسم قسم کے باری باری قیمتوں والے موبائل کے خواہشات نے والدین کا جینا حرام کر دیا. اس میں دکھائے جانے والے گندے، فحشی مناظر بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد، عورت کو بد اخلاق بنا دیا. یہی وہ فتنہ ہے جس نے موبائل سے سیلفی لینے کے گناہوں کو دلوں سے ختم کر دیا. حالانکہ کل بروز قیامت سخترین عذاب میں مبتلا تصویر والے ہی ہوں گے. یہی وہ فتنہ ہے جس نے غیبتوں کو عام کر دیا، جس کی وجہ سے عالمی پیمانے پر غیبتیں ہو رہی ہے. اگر کسی سے کچھ برائی غلطی ہو جاتی تھی وہ چند لوگوں تک محدود رہتی تھی، لیکن اس فتنے نے عیبوں کو اچھالنے، برائیوں کو پھیلانے کے گناہوں کو اتنا عام کر دیا ہے کہ نہ پھیلانے والے کہیں پر نادم ہے، نہ اس کو پڑھنے والے کے گناہ کے ہونے کا احساس ہے. یہی وہ فتنہ ہے جس نے علم کا ذوق ختم کر دیا، کتب بینی کے محترائی کے اہتمام ختم کر دیا. جن طلباء کو اپنے پڑھنے پڑھانے صلاحیتوں کو پروان چڑھا دینے کی محنت سے فرصت نہیں ملتی تھی، آج وہی طلباء صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک موبائل میں ہی مصروف رہ کر اپنے صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں. البتہ اس موبائل نے سب برائیوں کو پھیلانے، انسانیتوں کو جہنم کی طرف ڈھکیلنے میں ایسا کردار ادا کیا ہے. نہ پھیلانے والے کہیں پر نادم ایسا کردار ادا کیا ہے کہ اس کی تربیت ممکن نہیں. کیا بچے، کیا بچیاں، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مرد، سب اس فتنے میں مبتلا ہے. گویا اس موبائل نے جسم کی ایک حوصلہ اختیار کر گیا ہے. اس کی وجہ سے صرف دین ہی نہیں، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کتنی خطرناک اور ایمان سے چیز ہے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس بیان جاتا رہا. اس لیے آ جائے ہم عہد کریں گے کہ اس موبائل کے برائیوں سے ہم بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے. اب آخر میں اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یہ تھے آپ کے سامنے محمد اشفاق رائزنگ سن ہائی اسکول سے. اب اس کے بعد میں محمد فیض خان منصورہ سائبر ہائی اسکول سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور علامت قیامت کے عنوان پر بیان کریں. 7th کلاس سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. معزز سامعین اکرام اور میرے عزیز دوستوں،
زمانہ جوں جوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا گیا، رشد اور ہدایت، صلاح اور تقویٰ، للہیت میں تنزلی اور کمی ہوتی گئی، دنیا مقامات صاحب ایمان بندوں سے خالی ہوتی گئی، فتنہ و فساد بڑھتے گئے، اغراض پرستی، دنیا کی محبت اور آخرت سے بھی رغبتی کا غلبہ ہوتا گیا۔ اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ نیکی کو بدی، بدی کو نیکی، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا جبکہ صادق و مصدوق، سچوں کے امام، نبیوں کے تاجدار، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ان تمام رونما ہونے والی برائیوں اور خرابیوں کو واضح طور پر بتا دیا تھا جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، اور آج وہ ساری باتیں 100% حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں، جن میں جہاں ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے، وہیں دوسری طرف ہمارے اور آپ کے لیے رہبری اور رہنمائی کی دستور حیات ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت ارشاد فرمائی ہے ان میں سے چند کا ذکر کرتا چلوں۔ قیامت کے قریب امانت میں خیانت کی جانے لگے گی اور زکات جیسے اسلام کے اہم فریضے کو کچھ دلی اور رغبت و شوق کے بجائے بوجھ سمجھ کر ادا کیا جائے گا، علم دین دنیا میں منافع کے لیے حاصل کیا جائے گا، بیویوں کی تابعداری اور نازبداری کی جائے گی، ماؤں کی نافرمانی اور رضا رسانی کا برتاؤ ہوگا، دوستوں کو گلے لگایا جائے گا، باپ کو دھتکارا جائے گا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی۔ جب مسجد میں جو اللہ کا گھر ہے جن میں ادب کی وجہ سے بلا ضرورت زور سے بولنا منع ہے، ان مسجدوں میں ادب و احترام نہیں رہے گا، ان میں بلند آوازیں ہوں گی، شور و ہنگامہ ہوگا، گانے والیوں اور بازوں کی کثرت ہوگی، ان سے دل بہلایا جائے گا، شراب خوب پی جائے گی۔ امت میں بعد میں آنے والے لوگ پہلے والے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے اور ان کو لعنت کا نشانہ بنائیں گے، علم دین اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، دھتکاری پھیل جائے گی۔ محترم حضرات، جس وقت زبان رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد وارد کر رہی تھی، اس وقت ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام احوال سے آگاہ اور باخبر کر دیا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی انقلاب آئے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام ارشادات کو سنا اور آج ہم اس کی اپنی آنکھوں سے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہ آج ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو امانت داری سے مہیا کرے، احکام الہی کو اپنی دنیا و آخرت میں فلاح و بہبود کی ضمانت یقین جان کر بسط خوشی پورا کرنے کی عادت ڈالیں، گانے والیوں اور بازوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ محترم حضرات، اگر ایسا ہی نہ ہوتا رہا اور ہماری زندگیاں ایسا ہی شریعت سے ہٹتی ہوئی ہوں گی تو عذاب الہی اور قہر خداوندی کے لیے تیار رہیے، جو کبھی سرخ آندھی کی شکل میں آ سکتی ہے اور کبھی سخت سے سخت زلزلے کی شکل میں آ سکتی ہے، اور کبھی ان کی وجہ سے آدمیوں کے منہ کو مست دیا جائے گا اور کبھی ان کی وجہ سے آدمیوں کو دھنسا دیا جائے گا، اور اس پر بس نہیں بلکہ آفتیں و مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں اس طرح آئیں گی کہ جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر اس کے دانے لگاتار گرتے ہیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد فیض خان منصورہ سائبر ہائی اسکول سے علامات قیامت کے عنوان پر بیان کر رہے تھے۔ یہاں تک ہمارا جو ہے تیسرا پڑاؤ مکمل ہو چکا ہے، یعنی پہلا گروپ، دوسرا گروپ اور تیسرا گروپ، تین کلاسز کے گروپوں کو مکمل ہو چکا ہے۔ اب 9th اور 10th کے گروپ کا جو ہے مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ تیسرے گروپ سے میں چوتھے گروپ سے محمد شعیب پہاڑی برانچ کو میں دعوت دیتا ہوں 8th کلاس سے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کا مقابلہ پیش کریں۔ محمد شعیب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم إلى آخر الآية صدق الله العظيم صدق الله العظيم إلى آخر صدق الله العظيم على من لا نبي بعده. معزز اساتذہ اعزام، سامعین اکرام اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس محفل میں میرا عنوان ہے اسلام کی سب سے پہلی لڑائی غزوہ بدر۔ غزوہ بدر اسلام میں سب سے اہم اور عظیم الشان غزوہ ہے۔ اسلام کی عزت و شوکت کی ابتدا، کفر و شرک کی ذلت و رسوائی کا آغاز اسی غزوے سے ہوا، جس میں اللہ رب العزت کی رحمت سے اسلام اور مسلمانوں کو بغیر کسی ظاہری اور مادی سبب کے محض غیب سے طاقت و قوت حاصل ہوئی۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان فرمایا۔ یہ دن حق و باطل میں فرق اور امتیاز کا دن ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ قریش کے قافلے تجارت کو شام سے واپس لا رہی ہیں، جو مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے۔ بس اسی قافلے کو پکڑنے کے لیے لڑائی جھگڑے کے ارادے کے بغیر مدینہ منورہ سے 313 یا 14 صحابہ کو ساتھ لے کر نکلے۔ یہ خبر مکے میں ابو جہل کو پہنچی اور وہ قافلے کی حفاظت کے لیے 1000 کا لشکر لے کر نکلا، لیکن قافلے ابو سفیان کو چالاکی سے بجا کر چلے گئے۔ لیکن ابو جہل کی ضد کی وجہ سے سوچا کہ مسلمانوں کی تعداد تو کم ہے اور ہم تعداد، ہتھیار، طاقت و قوت ہر اعتبار سے غالب رہیں گے، اچھا موقع ہے، مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس ارادے سے بدر کی طرف نکلا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس شان سے روانگی کا علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم تو لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، اب وہ لڑنے آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کی حالات تو یہ تھی کہ 2 گھوڑے، 70 اونٹ، ایک اونٹ 2-3 آدمیوں کے لیے تھا۔ سب باری باری سے سوار ہوئے، بے سارو سامانی کے عالم میں تھے۔ دوسری طرف 1000 کا لشکر ہتھیاروں، کھانے پینے کی اشیاء اور مال اور تمام ظاہری اسباب و وسائل سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے باوجود صحابہ اکرام نے ایسی جرأت اور ایمانی جذبے کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کو سمجھ کر اشارے کو قبول کیا اور دل و جان سے اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ جان نثار کا اظہار فرمایا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمائے، اے رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا اس کو انجام دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم، ہم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارے رب جا کر لڑو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کے خلاف کہیں گے آپ اور آپ کے رب جا کر لڑو، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ اس جواب کو سن کر رسول اللہ کا چہرہ فرد مسرت اور خوشی سے چمک اٹھا۔ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت اور جانثاری کے بارے میں آپ پختہ عہد کر چکے ہیں۔ ہم آپ مدینے سے کچھ اور ارادے سے نکلے تھے، اللہ نے دوسری صورت پیدا کر دی، آپ کی جو منشا ہے اس پر چلیے، ہم کو حکم دیجئے، ہم کو جس سے چاہے جوڑ دیجئے، جس سے چاہے تعلق ختم کر دیجئے، جس سے چاہے صلح کرائیں، جس سے چاہے دشمنی کرائیں، ہمارے مال حاضر ہیں، جتنا چاہے لے لیجئے، جتنا چاہے دے دے، جو مال آپ لیں گے وہ اس سے زیادہ اہم اور پسندیدہ ہوگا جو آپ ہم کو دیں گے۔ اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے، برابر گھمنڈ میں جانے کا حکم دیں گے ضرور جائیں گے، ایک بھی پیچھے نہیں رہیں
پائیں گے جس کو لے کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. بس آپ اللہ کے نام پر ہم کو لے کر چلیے. اللہ اکبر. صحابہ کی ایسی اطاعت اور جانثاری تھی کہ جان دینا گوارا کیا ہے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں. پھر کیا ہوا؟ آسمان میں شاید وہ منظر نہ دیکھا ہوگا، زمین پر اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی. ایک مٹھی بھر سر و سامان اللہ کی غیبی مدد و طاقت کی وجہ سے بڑے لشکر جرات پر غالب آئے اور باحکم آسمان فرشتوں کا نزول ہوا. یہ دیکھ کے کفر کا تمام لشکر حیران و سرگردن ہو گیا. بڑے بڑے طاقتور اور بہادر قتل ہو گئے. وقت کا فرعون ابو جہل معصوم بچوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا. اور خدا نے اہل اسلام کو وہ فتح و غلبہ و طاقت عطا فرمائی جس کا دبدبہ آج بھی باقی ہے. اس فتح و کامرانی میں سب سے اہم کردار صحابہ کے ایمانی جذبہ اور یقین کی طاقت کا تھا. ان کا اعتماد اور بھروسہ دنیاوی ساز و سامان پر ہرگز نہیں تھا بلکہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ تھا. آج ہماری ناکامیابی اور ذلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ اللہ کی ذات پر سے ہٹ گئی. اسباب کی ریل پیل ہم پر مسلط ہوئی جس کے نتیجے میں ہم خدائی نصرتوں اور غیبی عطاعتوں سے محروم ہو گئے. اگر ہم کو پھر سے وہی عزت اور سربلندی کامیابی چاہتے ہیں تو ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی پر 100% یقین رکھتے ہوئے دل و جان سے اس کی اختیاری کرنا اور دین کو مضبوطی سے تھامنا. پھر اللہ رب العزت دنیا کو قدموں میں لا کر دکھائیں گے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر فرما رہے تھے. اب اس کے بعد میں محمد ریحان کو دعوت دیتا ہوں پہاڑی برانچ سے. محمد ریحان پہاڑی برانچ سے کہ آئیں وہ اپنی تقریر سے ہم سبوں کو مستفیض کریں. محمد ریحان پہاڑی برانچ سے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويزهر الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اساتذہ اعزام، سامعین اکرام اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا گیا، رشد و ہدایت، صلاح و تقوی، للہیت اور خدا پرستی میں تنزلی اور کمی ہوتی گئی اور دنیا باکمال صاحب ایمان بندوں سے خالی ہوتی گئی. فتنہ و فساد بڑھتا گیا، اغرض پرستی، دنیا کی محبت اور آخرت سے بے رغبتی کا غلبہ ہوتا گیا. اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ، حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھا جانے لگا ہے. اور کیوں نہ ہوتا جبکہ صادق و مصدوق، سچوں کے امام، نبیوں کے تاجدار، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ان تمام رونما ہونے والی خرابیوں اور برائیوں کو واضح طور پر بتا دیا تھا جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی اور آج وہ باتیں 100% حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں. ان میں سے جہاں ایک طرف ہمارے اور آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے، وہیں دوسری طرف ہمارے اور آپ کے لیے رہبری و رہنمائی و دستور حیات ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت ارشاد فرمائی ان میں سے چند کا ذکر کرتا چلوں. قیامت کے نزدیک امانت میں خیانت کی جانے لگے گی. زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کو
रग़बत शौक के बजाय तावान और बोझ समझ कर अदा किया जाने लगेगा। इल्म दीन दुनियावी मुनाफे और मकासद के लिए हासिल किया जाएगा। अपनी बीवियों की ताबेदारी और राजबरदारी की जाने लगेगी। अपने माओं के साथ ईज़ा रसीदी का बर्ताव होगा। दोस्त को गले लगाया जाएगा और बाप को धुतकारा जाएगा और उसके साथ बदसलूकी का बर्ताव किया जाएगा। जब मस्जिदें जो खुदा का घर है उसमें बिला जरूरत जोर से बोलना भी मना है, उन मस्जिदों का एहतराम नहीं रहेगा। आवाजें बुलंद होंगी, शोर हंगामा होगा। शरीर आदमियों की शरारत से बचने की वजह से उनका एहतराम किया जाएगा। मेरे दोस्तों, ईमानी ताल्लुक व इस्लामी कुव्वत के बजाय सिर्फ जान व पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा। इल्म उठ जाएगा, जहालत बढ़ जाएगी, बदकारी फैल जाएगी। मेरे मोहतरम हजरात, जब ज़माने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तमाम इरशादात वारिद हो रहे थे, जब इनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तमाम अहवाल से आगाह व बाखबर कर दिया था कि एक वक्त ऐसा इनकलाब आएगा। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कानों से इन इरशादात को सुना और आज हम हमारी आंखों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों की सदाकत का मुशाहिदा कर रहे हैं कि ये सारी बुराइयां हमारे मुआशरे में चल रही है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारी जिंदगियों को अमानतदारी से मुज़य्यन करें। इहकाम इलाही को दुनियावी व आखिरत और दुनियावी फलाह व बहबूद को ज़मानत यकीन जानकर उसको पसंद खुशी पूरा करने की आदत डालें। वालिदैन की इताअत और उनको राहत पहुंचाना अपनी सदाकत समझकर उनके लिए जानी माली सलाहियतों को निछावर कर दे। मस्जिदों की एहतराम की आदत डालें। अपने अंदर अखलाक और नरमी पैदा करें। गाने और नामहरम औरतों की आवाजें सुनने से अपने आप को बचाएं। निगाहों की हिफाजत करें। इफ़्फ़त व इस्मत से अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाएं। मेरे दोस्तों, अगर ऐसा ना होगा और हमारी जिंदगी यूं ही शरीयत से हटी हुई होगी तो फिर एक वक्त अज़ाब इलाही और कहर खुदावंदी का इंतजार करो, जो कभी सुर्ख आंधी की शक्ल में आएगा, कभी सख्त से सख्त ज़लज़लों की शक्ल में आएगा, कभी उनकी वजह से आदमियों को जमीन में धंसा दिया जाएगा और कभी उसकी वजह से आदमियों की सूरतों को मश्क कर दिया जाएगा। उसी पर बस नहीं बल्कि मुसीबतें, आफतें, मुश्किलात, परेशानियां इस कसरत से आएंगी जैसे हार का धागा टूटने पर उसके दाने लगातार गिरते हैं। मोहतरम हज़रात, हमें इस लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम तौबा करें और अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो, ताकि हमारी दुनिया व आखिरत में परेशानियों आफतों से हमारी हिफाजत हो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी रुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।